اور میں ایک مسئلہ اختلافی اور متنازع ہے بھینس کے حوالے سے، باقی تو اجماع ہے، سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں اس پر۔ تو موجودہ دور کے اندر، یہ لفظ غور کیجئے، موجودہ دور کے اندر اہل علم جن کا ہم احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اپنے اپنے جذبے کے ساتھ، اپنے اپنے اجتہاد کے ساتھ بعض نے اختلاف بھی کیا ہے، اس پر دلائل دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ بھینس کی قربانی کے متعلق اہل علم کا صرف موجودہ دور کے اہل علم کا اختلاف ہے، صرف موجودہ دور کے اہل علم کا اختلاف ہے۔ کیا مطلب؟ 1300 سال تک کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ائمہ متقدمین میں بھینس کی قربانی پر اختلاف نہیں ہے، متقدمین میں بالکل بھی بھینس کی قربانی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ متاخرین میں، موجودہ دور اور ماضی قریب میں صرف بھینس کی قربانی پر اختلاف ہوا ہے، اس سے پہلے بھینس کی قربانی پر اختلاف منقول ہی نہیں ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے ائمہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بھینس کے اندر جو ہے وہ کتنے حصے ہونے چاہیے قربانی میں؟ سوال قربانی کا پوچھ رہا ہے کہ بھینس میں کتنے حصے ہونے چاہیے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھینس میں 7 حصے ہونے چاہیے۔ لا اعرف خلاف هذا، اس بات پر میں اختلاف نہیں جانتا۔ امام احمد کے دور میں بھینس کی قربانی کا اختلاف ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں لا اعرف خلاف هذا، اور یہ اجماع ہو گیا نا، کہا بھینس میں 7 حصے ہیں، اس پر مجھے اختلاف معلوم ہی نہیں۔ 7 حصے ہیں بھینس میں۔ امام اسحاق بن راہویہ رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے جیسے امام احمد بن حنبل نے کہا۔ اسی طریقے سے ائمہ لغت جتنے بھی ہیں تمام کے تمام یہ کہتے ہیں بھینس نوع من البقر ہے، گائے کی قسم ہے، یہ گائے ہی ہے۔ اسی طریقے سے حیوانات کے علم کے ماہرین وہ کہتے ہیں بھینس گائے ایک نسل ہے، اگرچہ عادات مختلف ہیں لیکن نسل کیا ہے؟ ایک ہے۔ ہم بنی نوع انسان ہیں، جو ہماری عادات ہیں وہ حبشیوں کی نہیں، افریقہ کے کالوں کی نہیں، جو کالوں کی ہے وہ گوروں کی نہیں۔ عادات مختلف ہو سکتی ہیں، اس سے نوع اور جنس تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی طریقہ ائمہ فقہ جو ہے، امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ اجماع نقل کرتے ہیں، اس پر اجماع ہے کہ گائے بھینس کی نسل میں سے۔ بہت سارے ائمہ لغت بھی یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ تابعی امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوع من البقر، گائے کی قسم ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ سورہ انعام کی ہیں، جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ 8 جوڑے نر مادہ ملا کے 4 جوڑا کر کے، اونٹوں کا مذکر مؤنث، بقر کا مذکر مؤنث، ضأن کا مذکر مؤنث، تو وہ آیات جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے حلت حرمت کے حوالے سے ہیں۔ ان میں سے بعض جانوروں کو مشرکین مکہ حلال نہیں سمجھتے تھے، بعض جانوروں کے پیٹ کے بچے کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے، مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا، عورتوں کے لیے حرام، اس طرح کے ان کے من گڑت عقائد تھے۔ تو وہاں اللہ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا۔ اب آپ ائمہ تفسیر کو پڑھیں، بعد ہمارے علم کہتے ہیں وہاں پہ لفظ ابل بقر گائے اور ابل بقر اور ضأن کا ہے، بکری، دمبا، اونٹ اور گائے۔ اسی آیت کی تفسیر آپ ائمہ تفسیر کو پڑھیں۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم المتوفى 327 ہجری، یہ 3ری صدی ہجری کی بات ہے، یہی آیت کریمہ جو سورہ انعام کی ہے، اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے امام لیث بن ابی سلیم رحمہ اللہ کا قول ذکر کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، بختی اور جاموس بھینس، یہ وہ جو ذکر اللہ نے کیا نا 8 جوڑوں کا، ان میں شامل ہے۔ اور اگر آپ متقدمین کی تفسیریں پڑھیں، کسی ایک تفسیر میں بھی آپ کو نہیں ملے گا کسی امام نے کہا کہ جاموس 8 میں شامل نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں شامل نہیں ہے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ اور تفسیر ابن ابی حاتم 327 ہجری کا حوالہ میں نے دے دیا، اب اٹھائیے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بختی اونٹ یہ ابل ہے، اسی طرح جاموس یہ بقر ہے، یہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ ائمہ کا اس بات کے اوپر اجماع ہے۔
صرف موجودہ دور اور ماضی قریب میں اس بات پر اختلاف ہوا. جو بعض اہل علم جو قابل احترام ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی اس لیے ہم اس کی قربانی نہیں کرتے. احتیاط اسی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے دوسری نسل کی. تو پھر افریقن، دیسی، ولایتی یہ سب کی نفی ہو جائے گی. وہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پائی جاتی تھی. سائی وال کی نسل کہاں کی ہے؟ وہ تو مکے کی نہیں نا. یا مکے میں بھی کوئی سائی وال ہے؟ وہاں کی بھی کوئی سائی وال ہے؟ تو سائی وال تو ہمارے پاکستان کی نسل ہے. سائی وال، فریقان، فلانی فلانی تو وہاں نہیں پائی جاتی تھی. پھر تو بکریوں میں بڑی مشکل پڑ جائے گی کہ وہ بکرے جنگلی بکرے کی عادتیں، دیسی بکرے کی عادتیں مختلف ہیں کہ نہیں؟ ان کے بال، حیات، کیفیت بھی مختلف ہے. پھر تو بکروں میں بھی عربی بکرا کہاں سے ڈھونڈے، عربی اونٹ کہاں سے ڈھونڈے، عربی گائے کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ تو جہاں تک تعلق ہے نام کا، اب بھیڑ کا ذکر ہے، دمبا بھیڑ کی نسل میں سے ہے یا نہیں؟ دمبے کی قربانی جائز ہے. اور اس کا نام بھی صادق آتا ہے. جاموس کہاں سے آیا؟ آج کے دور کے جو اہل عرب علماء ہیں، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس آیت میں نسلیں نہیں بیان کی. ایک آدمی نے پوچھا نا اس میں جاموس کا لفظ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس آیت میں نسلیں نہیں بیان کی کہ فلانی نسل، فلانی نسل، فلانی نسل. اللہ نے تو ان جانوروں کا ذکر کیا جو مشرکین مکہ حرام سمجھتے تھے، جو عرب کیا معروف تھی. وگرنہ جاموس یہ گاؤ میش فارسی والے اس کو گائے ہی کہتے ہیں. لفظ بھی ایک ہی ہے، گائے، اس کو گاؤ میش کہتے تھے. عربی تلفظ میں یہ ثقیل تھا اس لیے ان کو اس کو گاؤ میش کے بجائے جاموس بنا دیا. لفظ وہی گائے ہی ہے، جاموس. اور تمام اہل عرب کے آج کے دور کے ائمہ بھی یہی کہتے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ان کے فتاووں کے اندر موجود ہے. اہل عرب تو آج بھی اس کو جاموس کو بکر ہی مانتے ہیں. آج بھی اہل عرب اور متقدمین ائمہ محدثین اہل علم جتنے بھی ہیں تمام کا یہ قول ہے بکر، بھینس بھی بکر ہے، گائے بھی بکر ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے، ایک ہی جنس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی پھر ان کی آپس میں جفتی نہیں ہوتی لہذا نو ہی چینج ہو گئی. گھوڑے اور گدھے کی جنس ایک ہے کہ الگ الگ ہے؟ تو گھوڑے اور گدھے کی جفتی سے خچر پیدا ہوتا ہے، کیا جنس ایک ہو گئی؟ جفتی والا معاملہ تو پھر گیا نا. لازمی نہیں ہے جہاں جفتی ہوتی ہو وہ جنسیں بھی ایک ہوں یا مختلف ہوں. یہ ساری صرف عقلی باتیں ہیں. دلائل کی دنیا میں یہ بات ثابت ہوتی ہے شریعت میں بہیمت الانعام کو مشروع کیا قربانی کے لیے، اور اس میں اونٹ بختی ہو یا کوئی اور ہو، عربی ہو کہ عجمی ہو، سب جائے. بکر، گائے، بھینس، گائے کی تمام اقسام، افریقن ہو، سائی وال ہو، ولایتی ہو، دیسی ہو، کوئی بھی ہو، سب جائے. معاذ اور ذان میں سے بھیڑ ہو تب بھی، دمبا ہو تب بھی، بکرا چھترا ہو تب بھی، چاہے جون سا بھی ہو، پہاڑی ہو، دیسی ہو، ولایتی ہو، کوئی بھی ہو، ساری جمی اقسام جو ہے اس کی جائز ہے. اس کے اندر زیادہ قریدنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. وجہ یہ ائمہ محدثین اہل تفسیر نے ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا سورہ بقرہ کے اندر کہ بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو. بنی اسرائیلیوں نے سوال پوچھا کون سی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، کیسی ہو، کیا کرتی ہو. جیسے جیسے سوال پوچھتے گئے اس سے ایسے سختی آتی ہے. ایسے ہی ہوا نا. انہوں نے پوچھا کہ گائے کیسی ہو، کہا ہل نہ چلاتی ہو. رنگ کیسا ہو، کہا پیلی ہو، زرد ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر. پہلے نہیں کہا اللہ نے کہ ایسی 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 شرائط والی گائے ہو. اللہ نے پہلے کر دیا بس گائے ذبح کرو. انہوں نے کہا کیسی ہو، ایسی ہو، ویسی ہو، سوال پوچھے، سختی آئی. تو اہل تفسیر نے لکھا ائمہ نے کہ اگر وہ کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے اللہ کا حکم پورا ہو جاتا. اللہ نے فرمایا تھا نا گائے ذبح کرو. انہوں نے خود قریدا، اللہ نے مزید سختیاں پیدا کر دی. اسی لیے ہمیں حکم کیا ہوا ہے، آپ بقرہ ذبح کریں، ابل ذبح کریں، شاۃ، غنم، ماعز ذبح کریں. اب اس کی جو بھی نسل ہوگی ہم ذبح کریں گے، ہم اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں. تو پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں بہیمت الانعام جانور جو ہیں، ابل کی تمام اقسام، بکر کی تمام اقسام، بھیڑ بکری دمبے کی تمام اقسام، اس کے علاوہ کسی جانور کی قربانی نہیں ہوگی.